السلام علیکم معزز سامعین، آج میں آپ کے لیے بلال کی 7ویں قسط لے کر آئی ہوں۔ اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ آخری سزا۔ میں نے کچھ آوازیں سنی جیسے لوگ آپس میں کسی بات پر بحث کر رہے ہوں۔ ایک تو امیہ تھا، مگر یہ ایک اور ذرا دھیمی سی آواز کس کی تھی؟ میں نے آنکھیں کھولنے کی بہت کوشش کی، مگر سورج جو اس وقت اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ آگ برسا رہا تھا مجھے چندھیائے دے رہا تھا۔ کچھ رقم کا ذکر ہو رہا تھا۔ یہ تو کوئی نئی بات نہیں تھی، مکے کا معمول تھا۔ مکے میں دولت کمانے کا شوق وبا کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرا جی چاہ رہا تھا میں دوبارہ سو جاؤں اور پھر غلام کی حیثیت سے کبھی نہ جاگوں، کبھی نظر نہ آؤں ان لوگوں کو، کبھی ان کی آوازیں نہ سنوں۔ اب میں وہ جان گیا تھا جو آج سے پہلے نہیں جانتا تھا۔ اللہ رحیم و کریم جب کسی کو اس دنیا سے اٹھاتا ہے تو اس کے عمل میں نرمی ہوتی ہے، لیکن انسان جب اپنے کسی ساتھی کی جان لینا چاہتا ہے تو اس کے لیے نہایت اذیت ناک منصوبے بناتا ہے، مگر اس کڑے وقت میں بھی اللہ اپنے بندوں کو شامل حال رکھتا ہے۔ میری اس آزمائش کی گھڑی میں وہ میرے ساتھ بھی تھا۔ اسی نے اس آزمائش پر پورا اترنے کے لیے مجھے ایک خاص شعور دے کر اپنے کرم سے نوازا۔ اب میرے کانوں میں ایک تیسری آواز آئی، بڑی جانی پہچانی آواز۔ ابو جہل مجسم اختیار بنا تحکمانہ انداز میں کہہ رہا تھا، یہ ہمارے اصول کے خلاف ہے کہ غلام کو سزا ختم ہونے سے پہلے خریدا یا بیچا جائے۔ میں نے اپنے حواس قائم کرنے کی کوشش کی۔ اب یہ امیہ تھا۔ یہ غلام تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ اگر ابو بکر اس لاش کے 100 درہم دیتا ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ابو بکر؟ اچھا تو یہ تھی وہ دھیمی سی آواز جو میں نے کچھ دیر پہلے سنی تھی، مگر ابو بکر یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ دھوپ کی شدت کے باوجود میں نے آنکھیں کھولیں اور اس چھوٹے سے عمل کے لیے بھی مجھے لگا جیسے میں نے اپنے سارے جسم کا زور لگا دیا ہو۔ دھوپ کے دہکتے جہنم کے اس پار سے مجھے امیہ کی آواز آئی۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا، چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، غلام زندہ ہے، زندہ ہے، میں نے ابھی اسے حرکت کرتے دیکھا ہے۔ وہ نہایت تیزی سے میرے قریب آیا اور سرگوشی کے سے انداز میں میرے کانوں کے پاس منہ لا کر بولا، سانس لے، ارے بدبخت، سیاہ فام حیوان، سانس لے۔ سارا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ وہ شخص جو گھٹوں سے میرے خون کا پیاسا تھا مجھے زندہ رہنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ دیکھا جائے تو زندگی میں ہنسی کم اور ہنسنے کے مواقع زیادہ ہوتے ہیں۔ امیہ پھر کچھ کہہ رہا تھا۔ ابو بکر، غلام نے اپنے جسم کی حرکت سے اپنی قیمت چڑھا لی ہے، اب 100 نہیں 200 میں سودا ہوگا۔ 200 درہم میرے حوالے کرو اور لے جاؤ اسے۔ میرے اوپر رکھے ہوئے بھاری پتھر ہٹا لیے گئے، میری مشکیں کھول دی گئیں۔ بلال ایک بار پھر بکا، ایک بار پھر خریدا گیا، لیکن اس بار صرف 1 منٹ کے لیے۔ ایک نوجوان نے مجھے سہارا دے کر اٹھایا۔ میری آنکھیں خون اور آنسوؤں سے اتنی دھندلا سی گئی تھیں کہ مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ کچھ دیر میں میری نظر ٹھہری تو میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ زید تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے۔ زید بن حارثہ نے کہا، بلال اب تم آزاد ہو۔ میں خاموش رہا۔ اس ایک فکرے کے بعد میں کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ ادھر امیہ لہک کر اپنی رقم گن رہا تھا۔ اس کی ہنسی تھی کہ تھم نہیں رہی تھی۔ ابن ابو قحافہ، تم نے اس کے 200 درہم دیے ہیں؟ میں نے تو اسے 100 پر بھی بیچنے کو تیار نہیں تھا۔ اس پر ایک کہا گونجا۔ اب میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، ایک شخص جس کا چہرہ قندیل کی طرح روشن تھا۔ امیہ، دھوکہ میں نے نہیں تم نے کھایا ہے۔ مجھ سے پوچھو تو یمن کی بادشاہی بھی اس کے آگے ہیچ ہے۔ کیا میری قیمت واقعی اتنی بڑھ گئی تھی؟ میری ٹانگیں لرز رہی تھیں، چلنا تو درکنار، میں کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تھا۔
ابو بکر نے مجھے ایک بازو سے پکڑا، زید نے دوسرے سے، اور مجھ نیم مردہ کو آدھا راستہ چلاتے اور آدھا تقریباً گھسیٹتے ساتھ لے گئے۔ 5 دن تک میں ابو بکر کے گھر ایک تاریک کمرے میں بے ہوش پڑا رہا۔ کبھی تھوڑی دیر کے لیے ہوش بھی آ جاتا تھا، مگر زیادہ عرصہ بے ہوشی طاری رہتی تھی۔ میرے بستر کے گرد سرگوشیاں کرتے ہوئے ہیولے مجھے مرہم لگاتے، تیل ملتے اور میرے بدن پر ٹھنڈے پھاہے رکھتے۔ ایک بار مجھے ہوش آیا تو میں نے کمرے کے ایک گوشے میں کسی کو عبادت کرتے دیکھا اور پھر بے ہوش ہو گیا۔ 6 دن صبح کے وقت میں چند قدم اٹھانے کے قابل ہو گیا۔ میں اپنے قدموں پر چل کر باہر کھلی فضا میں آیا تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ فوراً ایک بکری لائے اور میرے سامنے اس کا دودھ دھو کر مجھے پلایا۔ پھر وہ بولے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متواتر 3 دن تک تمہارے کمرے میں جا کر تمہاری صحت کی دعا کرتے رہے۔ جب تک تمہارا بخار نہیں اترا انہوں نے دعائیں جاری رکھیں۔ تمہاری صحت پر وہ اتنے خوش تھے کہ میں نے کبھی کسی کو اتنا خوش نہیں دیکھا۔ وہ کہتے تھے، بلال اسلام میں داخل ہو گیا ہے، کل ہم دونوں ان کی خدمت میں حاضری دیں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھ سے پہلے بھی 6 غلاموں کو آزاد کرا چکے تھے، جن میں عامر بن فہیرہ جیسے لوگ بھی شامل تھے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں میں دائرہ اسلام میں داخل ہونے والا 7واں شخص تھا، کچھ کہتے ہیں 9واں، لیکن میرے لیے یہی بہت ہے کہ میں سابقون الاولون میں تھا۔ بہت بڑا اعزاز تھا یہ کہ ایک بے نوا غلام کا۔ میری اوقات ہی کیا تھی، میں وہی تو تھا جو ایک پتھر کے نیچے پڑا پایا گیا تھا۔